اس موسم کی پہلی بارش۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ بخاری نے۔ تمہیں بھی جس چیز کی ضرورت ہو مجھے فون پر بتا دیا کرنا۔ وہ اس وقت زبردست فیاضی کے موڈ میں تھی۔ سمیہ سے متعلق مسابقت اور حسد کا ہر جذبہ دھیما پڑا ہوا تھا۔ مقابلہ تو اپنے سے برابر کے لوگوں سے رکھا جاتا ہے، اور اپنے اور سمیہ کے درمیان تو اسے ابھی سے حیثیتوں میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ سمیہ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر چکی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ جس عالم سرچاری میں گرفتار تھی، اسے اس کیفیت میں ایک اچھے سامع کی اشد ضرورت تھی، اور یہ ضرورت سمیہ کی صورت میں بخوبی پوری ہو رہی تھی۔ ان کی لن ترانیاں اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی سمیہ کو بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ اٹھنے کے لیے کوئی معقول بہانہ تلاش کر ہی رہی تھی کہ لاؤنج کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتی بلقیس ممانی اور ان کے پیچھے اندر آتا ولید۔ لمحے بھر کے لیے تو سمیہ کے دل و دماغ سے ہر خیال محو کرتا چلا گیا۔ اف توبہ، یہ کہاں سے آ گئیں؟ رینا کے لہجے میں ناگواری نمایاں تھی۔ آج ہی پہنچی ہوں یہاں۔ ولید تو کہتا رہا کہ کل لے چلوں گا، آج آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ پر میں نے کہا میں کوئی پیدل تو نہیں آئی ہوں، ہوائی جہاز میں بیٹھی آرام سے یہاں۔ بلقیس ممانی رینا کو لپٹائے کہے چلی جا رہی تھی۔ پہلے جیسے حالات ہوتے تو رینا خود ان کے آگے بچھی جا رہی ہوتی، مگر اب اسے ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی تھی، اس لیے خوامخواہ کی مروت برتنی بھی ضروری نہیں سمجھی۔ انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے روکھے سے انداز میں بولی، امی اور شہزین بھابھی تو ایک جگہ میلاد میں گئی ہیں، دیر سے ہی واپسی ہوگی۔ ربیہ بھابھی کچن میں ہے شاید۔ چلو امی بھی آ جائیں گی، خیر سے تم تو ہو، اتنا یاد کرتی ہوں اپنی بیٹی کو کہ کوئی حد نہیں۔ نائلہ کو نہیں لائیں آپ؟ رینا ان کے محبت بھرے بیان سے ذرا متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی پھپھی کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، انہوں نے کہتے کہتے ایک عجیب سی نظر سمیہ پر ڈالی، جس کے سلام کا انہوں نے آج بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ تم آج نیچے کیسے دکھائی دے رہی ہو؟ اماں نے اجازت دے دی تمہاری؟ ان کے الفاظ سے زیادہ انداز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ سمیہ کو حلق میں کڑواہٹ کا نمایاں احساس ہوا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے نگاہ اٹھائی، ولید اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں رینا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بلقیس ممانی کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ارے ابھی سے کیوں جا رہی ہو؟ مجھے تو ایک ضروری بات کرنی۔ رینا اس کے پیچھے تیزی سے لپکی۔ ولید نے پہلو بدلتے ہوئے بڑے تعصب سے اپنی امی کو دیکھا، جو اب فاخرانہ انداز سے تخت پر بیٹھی پان بنانے میں مصروف تھیں۔ وہ انہیں کتنا سمجھا کر لایا تھا، مگر کیا فائدہ ہوا؟ سمیہ کی آنکھوں میں پھیلی گہری اداسی پل بھر میں اس پر افشاں ہو چکی تھی۔ ایک شہر میں رہنے کے باوجود اس نے اپنے دل کو کتنا سمجھایا بجھایا تھا۔ سمیہ کو محض ایک نظر دیکھنے کی خواہش نے کتنا کتنا سر اٹھایا، مگر وہ ضبط کرتا رہا۔ اپنی ماں اور پھپھی دونوں کی ذہنیت سے واقف تھا۔ دونوں ضد میں آ کر سمیہ کے نام سے کس کس عنوان کہانیاں جوڑیں گی اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے اپنی بات منوانے میں کامیابی پانے تک وہ اس گھر میں کم سے کم آنے کا تہیہ کر کے بیٹھا تھا۔ آج بھی وہ اپنی امی کے حد درجہ مجبور کرنے پر چلا آیا تھا، اور ان سے یہ وعدہ لے کر چلا تھا کہ وہ رینا کے سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کریں گی۔ رینا ابھی تک زینے کے پاس کھڑی سمیہ سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ خدا جانے اتنی بہت سی باتیں اس کے پاس کہاں سے جمع ہو گئی تھیں، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ولید کو رینا کی شخصیت میں کسی واضح تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ بلقیس ممانی کو رینا کا یوں سمیہ سے شیر و شکر ہونا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ان کے لگاوٹ بھرے انداز میں بار بار پکارنے پر رینا کو مجبوراً سمیہ کی جان چھوڑنی ہی پڑی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ولید جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رینا کے ساتھ مسلسل محبت ظاہر کر کے اس کی والدہ محترمہ
اپنے ارادے کی مضبوطی کا اظہار کر رہی ہیں، یہ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس تماشے کو زیادہ دیر تک دیکھنے کا اس کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ زندگی کے اس اہم موڑ پر وہ کسی قسم کے احمقانہ سمجھوتے کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں تھا، محاورتاً نہیں حقیقتاً۔ ان کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ زندگی میں شاید ایک دو ہی ایسے مواقع میسر آئے ہوں گے جب ان کی اس طرح نیند اڑی تھی۔ رات سونے سے ذرا پہلے انہیں اکیلا پا کر شہزین نے رازداری سے رینا کا رشتہ طے ہو جانے کا مسردہ سنایا تھا، تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے منہ کھولے دیکھتی رہ گئیں۔ فوزیہ کے رشتہ داروں میں ہو رہی ہے، وہ تو پہلے ہی زمین پر قدم نہیں رکھتی تھی، اب تو سارا خاندان ان کا مزید احسان مند ہو رہا ہے۔ بہت پیسے والے لوگ ہیں، نہ کسی نے لڑکے کے متعلق کوئی چھان بین ضروری سمجھی ہے، بس جو فوزیہ بی بی کہہ رہی ہیں سب آنکھیں بند کر کے ایمان لائے جا رہے ہیں۔ شہزین بھابی فوزیہ کے لیے اپنے دل میں چھپا غبار نکال رہی تھیں۔ رینا کے متعلق بلقیس ممانی کی نیت کا انہیں کچھ اندازہ تو تھا، مگر اپنی ساس سے اس سلسلے میں ان کی واضح بات چیت کا انہیں پتہ نہیں تھا، ورنہ شاید بتانے میں احتیاط کرتی۔ وہ تو اپنا دل ہلکا کر کے چلی گئیں، مگر بلقیس ممانی کے لیے رات گزارنا دوبھر ہو گیا۔ نور جہاں بیگم ان کے ساتھ اس درجے سے بے وفائی کر جائیں گی، انہیں کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا۔ صبح تک بے چینی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ جو ولید سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ فی الوقت اس مسئلے کو دوبارہ نہیں چھیڑیں گی، نور جہاں بیگم سے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کر بیٹھی۔ سچائی اگلوانے کا یہی طریقہ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، اور اب اپنی چہیتی نند کے منہ سے صاف صاف سن لینے کے بعد شددر بیٹھی تھیں۔ کیا کروں بھابی، فیصلہ تو باپ بھائی کرنے والے ہیں، جہاں ان کی مرضی ہوگی وہیں تو حامی بھریں گے، میرا کیا زور چلنا ہے؟ پھر آپ نے ابھی باقاعدہ پیغام بھی نہیں دیا تھا۔ فوزیہ کے میکے والوں نے تو گھر کی دہلیز پکڑ رکھی تھی۔ نور جہاں بیگم نے سارے معاملے سے خود کو بری ذمہ قرار دینے کی پوری کوشش کی، مگر اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ یہ بلقیس ممانی سے زیادہ کون جانتا تھا؟ دل تو ان کا بہت چاہا کہ اتنی سنائیں کہ نور جہاں بیگم کی طبیعت صاف ہو جائے، مگر اپنی بے عزتی کا احساس ان لمحوں میں اتنا گہرا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائیں۔ برسوں سے وہ نور جہاں بیگم کا سایہ بنی ہوئی تھی، ہر موقع پر وہ ان کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں میں ان کی مضبوط ترین حلیف ثابت ہوتی۔ سارا خاندان ان دونوں کے تعلقات کی گہرائی سے آگاہ تھا، اور اب اس عمر میں وہ اپنے جوان اکلوتے بیٹے سے محض نور جہاں بیگم کی خاطر ہی بری بنی ہوئی تھیں۔ مگر ان ساری باتوں کا کیا صلہ ملا؟ وہ اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی کہ سب کے لاکھ اصرار پر ناشتہ بھی نہیں کر سکیں، اور احسن کو اپنے آفس جاتے ہوئے انہیں کافی لمبا ٹرن لے کر ولید کے فلیٹ پر چھوڑنا پڑا۔ دھوپ خاصی تیز تھی۔ سمیہ نے چادر کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے قدموں کی رفتار تھوڑی بڑھائی۔ گرمیاں جاتے جاتے بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھیں۔ اگر ہم لوگ درخت لگانے کے ہی عادی ہوتے تو کم از کم پیدل چلنے والوں کو کچھ تو سکون ملا کرتا۔ دور تک پھیلی سڑک پر کسی سایہ دار درخت کے نہ ہونے پر اس نے بے ساختہ سوچا۔ گھر سے قریب ہی چھوٹی سی مارکیٹ میں وہ ضرورت کی چند چیزیں لینے فہد کے ساتھ آئی تھی، جو منہ بنائے ہوئے اس کے ساتھ تو آ گیا تھا، مگر واپسی میں اسے اپنا کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں آپی، گھر قریب ہی تو ہے، تم آرام سے چلی جاؤ گی۔ سڑک پر وہ اس سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ گھر دو چار گلی ہی آگے رہ گیا تھا، اکیلے جانے میں اسے قطعی کوئی پریشانی نہیں تھی، بچپن سے وہ ان گلیوں سے مانوس تھی۔ مسئلہ صرف تیز اور چپتی ہوئی دھوپ کا تھا جو مسلسل بے چین کیے ہوئے تھی۔ پیچھے سے آتی ایک گاڑی اچانک ہی اس سے چند قدم آگے رکی تو وہ کچھ چونکی۔ یہ اس قدر گرمی میں چہل قدمی کا شوق کس خوشی میں پورا کیا جا رہا ہے؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے وہ بہت دلچسپی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمیہ کو اس بیزار کن سچویشن میں اس کی یہ انٹری خاصی افسانوی لگی۔ چلو آؤ،
मैं छोड़ देता हूँ घर तक। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो कुछ इतने कतई अंदाज में बोला जैसे समिया की तरफ से इनकार का कोई सवाल ही ना हो। लीजिए। फिर वही घिसी पिटी शुरुआत। अपने अंदर की कैफियत छुपाने में गो उसे खासी दिक्कत हुई, मगर वलीद की ऑफर पर हंसी भी बड़े जोर की आ रही थी। जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, बज़ाहिर जवाब बेहद संजीदगी से दिया गया। अब जबकि ये सूरत हाल पेश आ ही गई थी तो समिया के ख्याल में उसका यही रिएक्शन होना चाहिए था। तो हर्ज क्या है? वलीद ने कुछ ऐसी निगाहों से उसे देखा गोया उसकी सही दिमागी के बारे में कुछ शक हो। अगर यहाँ आसपास कोई ऐसे काबिले जिक्र नज़ारे हैं तो उनसे मेरा ख्याल है गाड़ी में बैठकर भी लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। बात लंबी होती जा रही थी और यूं सरे राह खड़ा होना काफी अहमकाना लग रहा था। समिया ने मजीद तमाशा बनने के बजाय आराम से घर तक पहुंचने को तरजीह दी। चलिए, जो हुक्म। वलीद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए समिया को देखा, जो अब बिल्कुल लाताल्लुकी से गर्दन मोड़े बाहर की तरफ देखे जा रही थी। और सुनाए, क्या मसरूफियत है आजकल? बस ऐसे ही, कोई खास नहीं। क्यों? सुना है कि तुम्हारी अजीज बहन की शादी खाना आबादी हो रही है। इस हिसाब से तो तुम्हारी मसरूफियत को बहुत खास होना चाहिए। समिया ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। यूं भी पिछले कई दिनों से वो खुद को रोजाना ये बावर कराने की कोशिश करती रहती थी कि वलीद की मौजूदगी या उसका ख्याल उसके लिए हरगिज भी डिस्टर्बिंग नहीं है। तुम्हारी बड़ी अम्मी तो बहुत खुश होंगी, आखिर इतना जबरदस्त चांस मिला है। क्या औरतों वाली कुरेदने की फितरत है, समिया ने जलकर सोचा और चिढ़कर बोली। बड़ी अम्मी से ज्यादा तो मुझे आप खुश नजर आ रहे हैं। वलीद उसकी बात पर बड़े जोर से हंसा और हंसता ही चला गया। ये तो तुमने 100% सही कहा। मेरा ख्याल है रीना की शादी पर सबसे ज्यादा खुश होने वाला शख्स मैं ही हूँ। सच बताऊं, मैंने तो उस खबर पर शुक्राना भी अदा किया है। समिया समझी नहीं कि आया वो ये बात मजाक में कह रही है या संजीदा है। ये शुक्राने की वजह मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। घर के नजदीक गाड़ी आहिस्ता करता हुआ वो बड़े खुशगवार मूड में था। उसी वक्त घर का बड़ा गेट खुला। बाहर निकलती हुई गाड़ी में नूर जहां बेगम और रीना थे। दोनों ने बेक वक्त ही उनकी तरफ देखा। वलीद ने खुश दिली से उन्हें देखकर हाथ हिला दिया। जवाबन वो भी मुस्कुरा दी। गाड़ी उनकी नजदीक से गुजरती चली गई। अब पहले वाले हालात तो थे नहीं कि वो वलीद की आओ भगत के ख्याल से वहां रुकना जरूरी ख्याल करती। क्या हुआ? तुम उन लोगों को देखकर कुछ परेशान सी हो गई हो। वलीद ने बिल्कुल ठीक ठीक अंदाजा लगाया था, मगर समिया ने बुरा माना। क्यों? मुझे क्या परेशानी हो सकती है? ख्वामखा ही। वो सर झटक कर नीचे उतर गई तो वो भी बाहर निकल आया। हाँ, बात तो सही है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्या ध्यान देना। हालांकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जरा कोई ऐसी वैसी। वो उसके पीछे आता हुआ मुस्तकिल बोले चला जा रहा था और समिया, जो बड़ी अम्मी की जहनियत से अच्छी तरह वाकिफ होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी का शिकार हो रही थी, वलीद के इस कदर खिले हुए मूड पर हैरान हुई जा रही थी। अभी उस दिन जब बिल्किस मुमानी के साथ जब वो नीचे आया था तो किस कदर बुझा बुझा था। एक आध जुमले से वो ज्यादा उसने कोई बात भी नहीं की थी, जबकि आज जिंदगी में कोई और बड़े से बड़ा वाकया भी शायद उन्हें इससे ज्यादा हैरान नहीं कर सकता था जितना कि बिल्किस मुमानी की अपने हाँ आमद और फिर समिया को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश के इजहार ने किया था। अव्वल अव्वल तो उन्हें ऊपर आता देखते ही शाहिदा बेगम के दिल में ये ख्याल आया कि यकीनन नादानिस्तगी में उनसे, वरना समिया से तो यकीनन कोई ऐसी खता जर्जद हुई है, कोई ऐसी खता सरजद हुई है जिसकी सरजनिश के लिए बिल्किस मुमानी को बनफ्से नफीस आना पड़ा है। शादी के इब्तदाई सालों में वो उनकी बात बे बात जिस तरह आए दिन खबर लिया करती थी, वो सारे वाकयात बरसों की मुसाफत पल भर में तय करते हुए सामने आ खड़े हुए थे। शुरू से ही उनका खौफ इस बुरी तरह शाहिदा बेगम के दिल में बैठा था कि अब इतने तवील अरसे के बाद भी वो उनका सामना करने से घबराती थी। शुक्र था कि रफीक अहमद खुद घर पर मौजूद थे।
آگے بڑھ کر بلقیس نعمانی کا خیر مقدم کرنے کا فریضہ انہوں نے ہی سر انجام دیا تھا۔ دل ہی دل میں تو وہ بھی کچھ کم حیرت زدہ نہیں تھے، اور ان کا آمد کا مقصد جان کر تو سچی بات ہے کہ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر زندگی کو اتنا برت چکے تھے کہ اب اپنی داخلی کیفیات کا اظہار کم کم ہی کرتے تھے۔ بس رفیق احمد، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، انہوں نے ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے، انکار نہیں کر سکتے، آخر دوہرا رشتہ ہے تم سے۔ ان کے اس قسم کے بہت سے جملوں کے جواب میں رفیق احمد انہیں بڑی مشکل سے یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ انشاءاللہ جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا، اور یہ کہ اگر وہ انہیں تھوڑا سا ٹائم سوچنے کے لیے دیں گی تو ان کی بہت مہربانی ہوگی۔ رہی شاہدہ بیگم تو وہ زیادہ وقت ان دونوں کی شکلیں دیکھتی رہیں۔ اے شاہدہ بھائی، تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو، پتہ نہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر تمہیں کیا کچھ کہہ بیٹھی ہوں۔ بلقیس نعمانی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان سے مخاطب ہو کر ٹکڑا لگاتی۔ آخر رات گئے تک سمیہ کو بہت سا پیار کر کے اور ولید کے بہت سے ایسے اوصاف بھی بیان کر کے جو شاید اس میں ہوں بھی نہیں، وہ رخصت ہوئیں تو ان سبھی کو ایک نئے احساس کی گرفت میں چھوڑ گئیں۔ آج پہلی بار وہ اس گھر میں آنے کے باوجود نور جہاں بیگم سے نہیں ملی تھی۔ آنے اور جانے دونوں کے لیے انہوں نے گھر کے اندرونی زینے کے بجائے گیٹ کے نزدیک سے جو ایک الگ زینہ اوپر کے پورشن کی طرف جا رہا تھا اس کا انتخاب کیا۔ رفیق احمد کی تمام تر دلیلوں کے باوجود شاہدہ بیگم کا دل کسی طور مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اپنے لیے لوگوں کے رویے میں چھپی جو بدصورتی وہ بڑی ہمت اور صبر سے برداشت کرتی چلی آئی تھیں، اس کا ایک حصہ بھی سمیہ کے حصے میں آئے انہیں گوارا نہیں تھا۔ اپنی ساری سادہ دلی اور نیک فطرت کے باوجود بلقیس نعمانی کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے سمیہ کے لیے ان کا بطور ساس انتخاب شاہدہ بیگم کے لیے ایک مشکل ترین فیصلہ ثابت ہو رہا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، ولید بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، بلقیس بھابھی سے بہت مختلف، دیکھنا سمیہ بہت خوش رہے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رفیق احمد انہیں قائل کرنے کی کوشش کر کے اٹھے تھے، مگر کسی فیصلے پر اب بھی دونوں متفق نہیں ہو سکے تھے۔ اتنے برسوں میں یہ پہلا موقع تھا جو انہوں نے شوہر کی کسی خواہش پر اپنی مرضی کو ترجیح دینے کی کوشش کی تھی۔ رفیق احمد ان کے دل میں چھپے سارے اندیشوں کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ولید کو وہ بہت پسند کرنے کے باوجود انہیں راضی کرنے کی کوشش تو کر رہے تھے، مگر اس سلسلے میں کسی قسم کی زبردستی ان کی جانب سے نہیں تھی۔ زندگی میں انہوں نے کبھی اپنا کوئی اختیار استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اب کم از کم اپنی اولاد کے لیے۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں وہ کوئی بھی فیصلہ پوری خوشی اور اعتماد کے ساتھ کریں، یہ رفیق احمد کی دلی خواہش تھی۔ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی سمیہ فہد سے کسی بحث میں مصروف تھی۔ شاہدہ بیگم بے دیانی میں مسلسل اسی کی طرف دیکھے جا رہی تھیں۔ کیا بات ہے امی، کوئی کام ہے کیا؟ وہ ان کے قریب چلی آئی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں۔ اچھا بتائیں، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ اس نے نزدیک بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے سے سر ٹکایا۔ شاہدہ بیگم نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، معصوم اور مسکراتا چہرہ، ہر قسم کی ریاکاری سے مبرا۔ انہیں اپنی بیٹی اس وقت بہت خوبصورت، بہت منفرد دکھائی دی۔ رات انہوں نے سمیہ سے بھی رائے مانگی، جس کے جواب میں وہ جیسی آپ کی مرضی کہہ کر نظریں جھکا کر رہ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر جتنے خوبصورت رنگ بکھرے تھے وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ سمیہ خوش تھی، یہ بات انہیں معاملے کا دوسرا رخ بھی دکھا رہی تھی۔ شاہدہ بیگم مسلسل ایک کشمکش کا شکار تھیں۔ بلقیس نعمانی کا دباؤ، رفیق احمد کا ولید کی طرف جھکاؤ، اور سب سے بڑھ کر سمیہ کی خوشی۔ کہیں وہ نادانستگی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ ان کے دل میں ایک بات چبھے جا رہی تھی، ان کے دل میں یہ بات چبھے جا رہی تھی، حالانکہ اتنا یقین تھا کہ اگر سب باتوں کو نظر انداز کر کے وہ ولید کے حق میں فیصلہ نہیں بھی دیں گی، تب بھی رفیق احمد تو کیا، سمیہ بھی
ان کی خوشی کو اپنی خوشی جانیں گے۔ سمیہ اٹھ کر دوبارہ فہد کی طرف چلی گئی تھی۔ کوئی میگزین ٹیبل پر بچھائے، دونوں شاید کسی پزل کو حل کرنے میں مصروف تھے۔ سمیہ کے ہونٹوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ اچانک ہی وہ فہد کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایک سچی اور بھرپور ہنسی جو دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی خوشی کی کوئی لہر ہی ہونٹوں کو بک سکتی ہے۔ شاہدہ بیگم کا ذہن خود بخود کسی نتیجے پر پہنچنے لگا تھا۔ شاید یہی فیصلے کی گھڑی تھی۔ آج کا دن بہت ہنگامہ خیز تھا اور حیرت انگیز بھی۔ پچھلی رات دیر تک احسن بھائی اور سعید اوپر کی منزل میں اپنے والد کے ساتھ کسی صلاح مشورے میں مصروف رہے تھے، جس کی نور جہاں بیگم کو مطلق خبر نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو رات وہ دانش اور فوزیہ کے ساتھ رینا کے سسرال میں مدعو تھیں، جہاں کی شان و شوکت اور گلیمر نے انہیں وہاں سے جلدی اٹھنے ہی نہیں دیا۔ دوسرے، رینا کی شادی اب اتنا نزدیک آ چکی تھی کہ ادھر ادھر کی باتوں سے ان کی دلچسپی آج کل نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر خلاف توقع رفیق احمد صاحب کو دیکھ کر انہیں حیرت تو ہوئی، مگر موقع اچھا تھا۔ رات کو جو کچھ دیکھا تھا اس کو 10 سے ضرب کر کے وہ اپنے تئیں سب کو امپریس کرتی رہیں۔ باقی سب زیادہ تر خاموش ہی رہے، صرف دانش ہی بیچ بیچ میں کوئی لقمہ دیتے رہے۔ بہن کی خوش بختی کو وہ بجائے طور پر اپنی بیوی کا مرہون منت ہی سمجھ رہے تھے۔ احسن اور سعید نے کئی بار چور نظروں سے رفیق احمد صاحب کی طرف دیکھا تھا، جو اتنے اطمینان سے اور محویت سے اپنا چائے کا کپ ختم کرنے میں مصروف تھے، جیسے آج کے دن ان کے کرنے کے لیے سب سے ضروری کام یہی ہے۔ اور جب سب کے خیال میں نور جہاں بیگم کے پاس رینا کے سسرال کا قصیدہ ختم ہو چکا تھا، رفیق احمد نے دھماکہ کر ہی ڈالا۔ بہرحال جو بھی ہو، میں نے رینا کی شادی یہاں نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بہت سکون سے نور جہاں بیگم سے براہ راست مخاطب ہوئے۔ ان کے اس جملے سے جو طوفان آنا تھا وہ بڑی شدت سے آیا، مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ شدید ترین رد عمل ظاہر ہے کہ نور جہاں بیگم اور پھر دانش اور فوزیہ کا تھا۔ ایسے کیسے فیصلہ کر لیا؟ کوئی کھیل تماشا ہے؟ کارڈ تک چھپ کر آ چکے ہیں۔ میں تو کسی قیمت پر شادی ملتوی نہیں کر سکتی۔ نور جہاں بیگم کی آواز غصے سے پھٹی جا رہی تھی۔ کارڈ چھپ کر آئے ہیں، ابھی بٹے نہیں ہیں، اور اگر بٹ بھی جائیں تو ان حالات میں میرا یہی فیصلہ ہوتا۔ رفیق احمد کے لہجے میں اتنی قطعیت اس گھر کے در و بام نے شاید پہلی مرتبہ سنی تھی، اور ان کا یہ انداز نور جہاں بیگم کو مزید تلملائے دے رہا تھا۔ وہ کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ دانش اور فوزیہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر بولے جا رہے تھے، مگر جب ان پر یہ صورتحال کھلی کہ احسن بھائی کے کسی قریبی دوست نے انہیں شفیع ہمدانی کی کینیڈا میں انتہائی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی بہت سچی رپورٹ دی ہے، تو دانش کو تو خیر خاموش ہونا پڑا، جبکہ فوزیہ اسے اپنی اور اپنے میکے کی بے عزتی قرار دیتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ رینا پہلے ہی روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ اس کے لیے تو یہ صدمہ بہت بڑا تھا، جن بلندیوں کو وہ اب چھونے والی ہی تھی وہ یک بیک بہت دور ہو گئی تھی۔ نظر لگ گئی میری بچی کی خوشیوں کو، خدا دشمنوں کو بھی اسی طرح تڑپائے جیسے میرا دل جل رہا ہے۔ وہ اب کوسنوں پر اتر آئی تھیں۔ یہ ان کا پرانا ہتھیار تھا۔ بند کرو یہ جاہلانہ پن، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے بر وقت بچا لیا ہے۔ رفیق احمد کا انداز اتنا سخت تھا کہ سبھی گھر والوں کو اجنبی لگا۔ تمہیں تو کبھی شکر کی توفیق ہی نہیں ہوئی، ہمیشہ جو چاہا کیا، کم از کم اب تو ہوش کے ناخن لو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے احسن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نور جہاں بیگم کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ شوہر کے اس رویے سے ان کا پہلے بھی کبھی سابقہ پڑا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اسی طرح دل کی بھڑاس نکالنے کی عادی تھی۔ رفیق احمد کان لپیٹے ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے، اور آج یوں اس طرح اس عمر میں بیٹوں اور بہوؤں کی موجودگی میں ان کی سرزنش۔ مشکل تو یہ تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں۔ ہاں، اگر احسن اور سعید اس معاملے میں باپ کے ہم نوا نہ ہوتے تو وہ اچھی طرح دیکھ لیتی
रफीक अहमद साहब को। सब उसी का सिखाया पढ़ाया है। वलीद से बेटी की बात तय करके पता नहीं क्या समझ रही हैं। मैं भी अच्छी। दोनों बहुओं की अभी तक टेबल पर मौजूदगी में उन्हें अपनी खसियाहट दूर करने का यही तरीका समझ में आया कि बात का रुख मोड़ दिया जाए। आजकल रोजाना ही बादल घिर कर आ रहे थे। लगता था कि बारिश हुआ चाहती है। जरा गौर से देखो तो इन बादलों में कितने ही रंग छुपे नजर आते थे, गुलाबी, नीले, जामनी। समिया बड़ी महोवियत से इन खूबसूरत रंगों को देखे जा रही थी कि अम्मी की आवाज ने चौंका दिया। समिया, जरा नीचे से रबिया भाभी को तो बुलाकर लाना। समिया की शादी की तैयारियों में वो रबिया भाभी से ही मदद ले रही थी और रबिया भी बहुत खुशी खुशी उनका साथ देने में मसरूफ थी। इतने दिनों में बिल्किस मुमानी और वलीद का रवैया शाहिदा बेगम को काफी मुतमईन कर गया था। बिल्किस मुमानी के हाँ कर लेने के बाद भी वो कई दिन सहमी सहमी सी रहीं, मगर समिया और रफीक अहमद के पुरसुकून और खिले हुए चेहरे उनके उनके दिल से सारे खदशात मिटाते जा रहे थे। शादी में अभी चंद माह बाकी थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता तैयारियों में मसरूफ हो चुकी थी। अच्छा ठहरो, तुम मत जाओ, मैं खुद देख लेती हूँ। कुछ सोचकर उन्होंने समिया को मना किया और खुद जीने की तरफ बढ़ गईं। ख्याल आया था कि शहजीन भाभी की छोटी बेटी की तबीयत कल रात से कुछ खराब है, लगे हाथों उसे भी पूछ लेंगी। नीचे लाउंज में गहरा सन्नाटा था। ऊपर के काम पर मामूर मुलाजिम लड़का एक कोने में ऊँग रहा था। वो जी रबिया भाभी तो सईद भाई के साथ अभी अभी बाहर गई हैं। उनके इस्तफसार पर उसने बताया। लाउंज से मुलहका कॉरिडोर से गुजरकर उन्होंने शहजीन के कमरे में जाना चाहा था कि नूर जहां बेगम के कमरे के अध खुले दरवाजे से आती वलीद की आवाज उन्हें बुरी तरह चौंका गई। वलीद कब से यहाँ आया हुआ था, उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी। फूफी जान, मैं माजरत के साथ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब इस सारे तमाशे को खत्म हो जाना चाहिए। लग रहा था कि वो काफी देर से उनके साथ किसी बहस में मसरूफ था। अरे, तो मैंने क्या झूठ कहा है तुम्हारी माँ से? साथ लिए नहीं फिरते थे तुम समिया को? उस दिन मेरे सामने जाने कहाँ कहाँ की सैरें करा कर लाए थे। नूर जहां बेगम के लहजे में इतनी तपिश थी कि शाहिदा बेगम को चारों तरफ अलाव से भड़कते हुए महसूस हो रहे थे। इतना अरसा बीत गया था, मगर उनके लिए लग रहा था कुछ भी नहीं बदला था। जहां से सफर शुरू हुआ था वो आज भी उसी मुकाम पर खड़ी थीं। नूर जहां बेगम के तरकश में हसद, हकारत और इल्जाम तराशियों के सारे तीर आजमूदा और महफूज थे। बस निशाने पर उनकी जगह अब समिया खड़ी थी, जिसको पहुंचने वाली हल्की सी चोट भी शाहिदा बेगम के लिए जानलेवा थी। इन माँ बेटी को मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। हैरत तो बिल्किस भाभी पर है कि उन्हें तुम्हारे लिए यही तेज चालाक लड़की पसंद। बस करें, वलीद ने उनकी बात तेजी से काटी। अब एक लफ्ज भी मजीद मत कहिएगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि समिया के लिए कोई गैर मुनासिब लफ्ज मेरी मौजूदगी में अदा किया गया तो कहने वाला चाहे कोई भी हो, मेरे नजदीक उसका इज्जत और एहतराम भी कोई मायने नहीं रखेगा। वलीद बामुश्किल अपना गुस्सा दबाता हुआ उनसे मुखातिब हुआ। बाहर खड़ी शाहिदा बेगम एक हाथ से दीवार का सहारा लिए एक अजीब सी कैफियत में थी। समिया मेरी होने वाली बीवी है, उसकी इज्जत कैसे करनी और करवानी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और जहां तक मेरी अम्मी का ताल्लुक है, वो भी अब पहले वाली नहीं रही हैं। हकीकत को बड़ी हद तक समझ चुकी हैं। अपनी बात खत्म करके वो फौरन ही पर्दा उठाकर बाहर निकल आया। शाहिदा बेगम उसका यूं सामना होने पर शर्मिंदा सी हो गई। इतना मौका ही नहीं मिल सका कि वलीद के बाहर निकलने से पहले वहां से हट जाती। वो उन्हें देखकर पल भर के लिए तो ठिठका, मगर फिर आगे बढ़कर उनके कंधों पर हाथ रखते हुए बड़ी मुलायमत से बोला, चलिए ऊपर चलते हैं। और वलीद के सहारे लाउंज पार करती शाहिदा बेगम को महसूस हुआ कि अब माहौल यकसर बदल चुका है। जरा देर पहले वजूद से लिपटी तपिश की लहरों का अब निशान तक नहीं था। चारों तरफ ठंडक का पुरसुकून एहसास फैलता हुआ महसूस हो रहा था। उनकी बेटी का मुस्तकबिल यकीनन महफूज हाथों में था। जिंदगी भर की रियाजत का बहुत खूबसूरत इनाम वो हासिल कर चुकी थीं। अभी ऊपर पहुंचकर उन्हें
اس باری تعالیٰ کے حضور شکر کے لیے سر سجود ہونا تھا۔